پوچھا ہے کہ حق کے راہی یا ورکر کو جب زیادہ موبائل استعمال کرنے پر ٹوکا جائے تو وہاں کیسے معاملہ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کام بھی متاثر نہ ہوں اور گھر والے بھی ناراض نہ ہوں۔ ایسے کہ گھر والے اگر اعتراض کریں تو ایسے میں اگر وہ اتنی گنجائش دیں کہ ان کو بات کر کے سمجھایا جا سکے تو مناسب یہ رہتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے بات کر لیں اور اپنے موبائل کے استعمال کا مقصد اور کام کی نوعیت گھر والوں کو بتا اور سمجھا دیں۔ گھر والوں کے ٹوکنے اور چڑنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس وقت میں گھر کی ذمہ داری نہ نبھا سک رہے ہوں، یعنی کسی اہم کام کو نظر انداز کر کے آپ صرف موبائل استعمال کر رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ گھر والے اس بات کو ناپسند کریں گے۔ ایک ورکر نے کام تو کرنا ہے پر اسے یوں نہ لگے کہ مجھے کوئی کیوں روک رہا ہے، یہ احساس ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں بھی ذات ہے کہ مجھے آزاد رہنے دیا جائے، اور باطل یہاں یہ سوچ ڈال رہا ہے کہ میں تو اللہ کی راہ پر ہوں تو لوگ مجھے کیوں ٹوکیں، مجھے تو ان کی پرواہ نہیں ہے، بے شک انہیں جیسا بھی لگتا ہے میں اپنا موبائل اسی طرح استعمال کروں گا۔ تو ورکر نے اپنے معاملات کو بھی اپنے مالک کی رضا کی خاطر بہترین طور پر نبھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے نا۔ جہاں جہاں اس کی کسی بھی حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو نبھائے گا تو ہی سفر بہترین طور پر آگے بڑھ سکے گا۔ کہیں بھی ایسا نہیں کرنا کہ ورکنگ کی بے وجہ آڑ لے کر اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتی جائے یا انہیں نظر انداز کیا جائے۔ معاملات کو چلاتے ہوئے ہی ساتھ ساتھ ورکنگ کے لیے جو سپیس بن رہی ہو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دینا نہیں ہوتا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ نہ تو ایسا ہو کہ محض معاملات چلائیں اور ورکنگ کو بالکل نظر انداز کر دیں، اور نہ ہی ورکنگ کی وجہ سے معاملات کے نبھانے میں کمی بیشی چھوڑنی چاہیے۔ ہر رشتے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں بھی اللہ کا احساس رکھ کے سب کچھ کرتے جانا ہے، نہ کہ ان سے چڑ کر اپنے معاملات ان کے ساتھ خراب کر لیں۔ اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے گھر والوں کے ذریعے سے نظر ڈلوا دی کہ میری تو گھر کی ذمہ داریوں سے نظر ہٹی ہوئی ہے، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے معاملات اور سفر میں اپنی بہتری لانے کے لیے ان کو سیٹل کریں۔ ایسی صورتحال میں گھر والوں کو ٹائم دیں، پیار دیں، تاکہ جو کمی محسوس کر رہے ہیں وہ پوری ہو اور وہ بھی مطمئن ہو جائیں۔ ورکر اس وقت میں یہ بھی احساس رکھے کہ وہ تو مشن ورکر ہے، اور اسی نسبت سے اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک بہن، بھائی، ماں، کسی بھی حیثیت سے اپنی ذمہ داری جو نبھائی جائے، کیونکہ وہ اس پر زیادہ گہری نظر رکھے کہ یہاں پر جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، فرائض کی ادائیگی جو اس پر لازم کی گئی ہے، وہ کس طرح سے اس کو بیسٹ طریقے سے نبھا رہا ہے۔ جیسے ورکر کے لیے موبائل کا استعمال اہم ہے، ایسے ہی گھر والوں کے لیے وہ ورکر بھی بہت اہم ہے۔ وہ توجہ چاہتے ہیں۔ جو ورکر معاملات اور رشتوں کو بہترین کوشش سے نبھا رہا ہوتا ہے وہی ورکنگ میں بھی بہترین عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں خود کو ہر اس رول میں ڈھالنا ہوتا ہے جو ماحول اور وقت، ذمہ داری اور سیٹ اپ کے حوالے سے ایک ورکر کے لیے نبھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی نظر میں دنیا اور اس کی ذمہ داریاں بہت اہم ہوتی ہیں اور ہم نے وہ نبھانی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ مشن کو چلانا ہوتا ہے۔ موبائل کے استعمال میں اور سلسلے سے رابطے میں بھی ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہم باقی معاملات نظر انداز تو نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں سب معاملات کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اپنی باقی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور ورکر کے طور پر ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے کہ گھر کے معاملات میں بھی دل سے شامل رہیں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ بھی ورکنگ کا حصہ ہے۔ ہم جو کام موبائل پر کر رہے ہیں اپنے ساتھ والوں کو بتاتے رہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کچھ غلط نہ سوچیں اور نہ کہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ورکنگ کو اپنے تک محدود کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ورکنگ موبائل استعمال کر کے یا گروپ ورک کر کے یا سلسلے کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، جبکہ ورکنگ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اصل میں ہم گھر میں موجود لوگوں کو ورکنگ ایریا میں شامل ہی نہیں کرتے، جبکہ ہم نے ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناشنا ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، جبکہ ایک ورکر کو جو سیٹ اپ دیا گیا ہے اس میں اس نے اپنا ہر وقت بیسٹ دینا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت میں گھر والوں کو ہماری ضرورت ہو یا جہاں کہیں بھی کسی حوالے سے کسی معاملے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس وقت موبائل لے کے اسی میں لگے ہوئے ہوں۔ بے شک کہ اس وقت ہم مشن کی ورکنگ ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ہمیں دیے گئے سیٹ اپ میں بیسٹ اپنا نہیں دے رہے ہوتے، اور نہ ہی اس کو اس وقت پسند کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دیے گئے سیٹ اپ میں معاملات اور ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانا ضروری ہے۔ کبھی مصروفیت کی وجہ سے گروپ میں یا اپنے کیسز کے ساتھ ورکنگ نہ کر سکیں تو جب فارغ ہو جائیں تو تب گروپ
یا اپنے حق کی رائے کو زیادہ ٹائم دے کر اس کمی کو پورا کر لیں۔ گھر والوں کو موبائل زیادہ استعمال کرنے کے پر اعتراض ہو تو کوشش کریں کہ کچھ وقت موبائل استعمال نہ کریں، گھر والوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ گھریلو معاملات ڈسکس کریں، گپ شپ لگائیں، اور یہ سب کچھ منظم طریقے سے چلانا ایک بہترین اور اچھے ورکر کی نشانی ہے۔ ایسا بھی یقین رکھنا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہم سے کروانا چاہے گا ہمیں سپیس خود بخود ملتی جائے گی۔ یہاں اپنی پلاننگ سے زیادہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ ہم سے کیا کروانا چاہ رہا ہے، اور ہمیں اس وقت جو سیٹ اپ ملا ہے اس میں یہ کیا سیکھ کے ہمیں آگے نکالا جانے کا یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ جب ہم خود اپنے معاملات کو اپنے مشن ورکنگ کے ساتھ ساتھ بہترین طریقے سے چلاتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو تبھی ہم ایز اے ورکر جب کسی اور کے ساتھ ایز اے استاد کام کر رہے ہوتے ہیں HKR کے ساتھ، تو اس کو بھی بہترین طریقے سے مشن ورکنگ کے ساتھ ساتھ ذات پر کام کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے معاملات کو بہترین چلانے کے طریقے بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود وہ کر کے اس میں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔